السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایکسپرٹ وی آر ٹوگیدر۔ یہاں ہم صرف معلومات ہی شیئر نہیں کرتے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔ اگر آپ دین اسلام کو آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس پیشکش میں ہم تاریخ کے ایک ایسے حیران کن امتحان کا سفر کرنے جا رہے ہیں جس نے آسمان کے فرشتوں کو بھی دنگ کر دیا تھا۔ ایک باپ جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک بیٹا جو اللہ کی سب سے خاص اور لاڈلی عطا تھا۔ آج ہم اس سفر کے ذریعے اس واقعے کی گہرائی میں جائیں گے جو ایمان، صبر اور توکل کی آخری حد کو درشاتا ہے۔ کہانی کا آغاز اس انتہائی جذباتی اور عظیم سوال سے ہوتا ہے کہ کیا کوئی باپ واقعی اللہ کے حکم پر اپنے ہی بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، اور کیا کوئی بیٹا اس عظیم امتحان کو خوشی سے قبول کر سکتا ہے؟ یہ کہانی کسی عام انسان کی تو ہے نہیں، یہ اللہ کے دو عظیم نبیوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اس سوال کا وزن واقعی محسوس کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پورا امتحان کھڑا ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں منظر ایک سے، اللہ کی عطا۔ یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں تک بے اولاد تھے، اور ان لمبی دعاؤں کا جواب کتنا خوبصورت تھا یہ اس قرآنی حوالے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی پھر ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف ایک عام بیٹے نہیں تھے، بلکہ صدیوں جیسی لمبی دعاؤں کا ایک جیتا جاگتا معجزاتی جواب تھی۔ اگر ہم اس کہانی کی کڑیاں جوڑیں تو پہلے آتا ہے بے اولاد بڑھاپا، پھر وہ حیران کن پیدائش کا سال جب مکہ کی وادی میں حضرت ہاجرہ کی تربیت میں بچپن شروع ہوا، اور آخر میں جوانی کے وہ خوبصورت سال جب وہ اپنے والد کے دکھ سکھ کے ساتھی بن چکے تھے، ان کے ساتھ چل پھر سکتے تھے۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان محبت بالکل اپنے عروج پر تھی۔ اور ٹھیک اسی پرسکون مقام پر آتا ہے منظر دو، نبوی خواب، جہاں اس کہانی میں ایک زبردست موڑ آیا۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اس آزمائش کی بنیاد ایک خواب تھا، لیکن انبیاء کے خواب کوئی عام انسانی وہم یا عام خواب نہیں ہوتے، یہ سیدھا وحی ہوتی ہے، اللہ کا ناقابل تردید حکم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو کوئی شکایت نہیں کی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، بس فوراً اس حکم کو قبول کر لیا۔ جس کے بعد شروع ہوتا ہے منظر 3، عظیم ترین گفتگو۔ یہ انبیاء کے ادب کی ایک لاجواب مثال ہے۔ ایک باپ جسے وحی کے ذریعے اپنے جگر کے ٹکڑے کو فنا کرنے کا حکم مل چکا ہے، وہ پاس آ کر کہتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا اس شفقت پر غور کیا جائے۔ اللہ کا واضح حکم ہونے کے باوجود زور زبردستی بالکل نہیں کی جا رہی، بلکہ انتہائی ادب اور محبت سے رائے مانگی جا رہی ہے۔ لیکن حیران کن بات تو بیٹے کا جواب ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ موت سامنے کھڑی ہے، پر ہونٹوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں انسانی خواہش اللہ کے حکم کے آگے پوری طرح جھک جاتی ہے۔ تو بس جب فیصلہ ہو گیا تو عمل کا وقت آیا، اور مینا کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں ابلیس نے وسوسے ڈالنے کی اور انہیں اس ارادے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن باپ اور بیٹے نے مل کر شیطان کو ایسے مسترد کیا کہ ان کا یہ ثبات قدمی کا عمل ہمیشہ کے لیے حج میں جمرات کو کنکریاں مارنے کی رسم بن گیا۔ اور اب وقت آتا ہے منظر 4 کا، منا میں امتحان۔ فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سانسیں رک جاتی ہیں، جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے جذباتی لمحہ تھا۔ ایک طرف عظیم ایمان، دوسری طرف بے مثال صبر، دونوں کے درمیان اب صرف اللہ کا حکم باقی تھا۔ اور ٹھیک آخری لمحے میں آواز آتی ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ٹھیک وہ مقام تھا جہاں اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔
اصل میں اللہ کو واقعی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان نہیں چاہیے تھی۔ اللہ کو تو بس اس باپ کا ایمان اور بیٹے کا صبر آزمانا تھا، اور دونوں اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو چکے تھے۔ اگر ہم اس انعام کا موازنہ کریں تو تصور کیا جائے، ایک طرف ایک باپ کا اپنے بیٹے کو کھونے کا ناقابل برداشت درد تھا، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج کر اسے بدل دیا۔ یہ بدلہ صرف ایک جانور کا تھوڑی تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی اس حیران کن فرما برداری کا ایک شاندار انعام تھا۔ اب آتے ہیں منظر 5 پر، قربانی کا حقیقی مقصد۔ آخر اس پورے عمل کی روح کیا ہے؟ اکثر سوچا جاتا ہے کہ قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ سورہ الحج اسے بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اگر بائیں طرف دیکھا جائے تو جانور کا گوشت اور خون اللہ تک بالکل نہیں پہنچتا، لیکن دائیں طرف دل کا تقوی، اخلاص اور پرہیزگاری، جی ہاں، یہی وہ چیز ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف گوشت تقسیم کرنے کی رسم نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کا نام ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کے بنیادی اسباق کیا ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے ایک نظام العمل ہیں۔ ہمارے سامنے 4 عظیم سبق نکل کر آتے ہیں۔ پہلا، اللہ کی اطاعت دنیا کے ہر دنیاوی رشتے سے اوپر ہے۔ دوسرا، مشکل ترین حالات میں صبر اور اللہ پر توکل ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ تیسرا، اللہ کبھی نیک بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتا، آخری لمحے میں بھی راستے نکل ہی آتے ہیں۔ اور چوتھا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ امتحان جتنا بڑا ہوگا، اللہ کا انعام اور رتبہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ دونوں باپ اور بیٹے اس آزمائش میں پوری طرح سرخرو ہوئے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس جوڑی کے لیے ابھی ایک اور عظیم ترین ذمہ داری مقرر کر رکھی تھی، ایک ایسا کام جو قیامت تک آنے والی انسانیت کا مرکز بننے والا تھا۔ اور اب ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم امتحان کو پاس کرنے کے بعد یہ دونوں اللہ کے پہلے گھر یعنی کعبہ کی بنیادیں کیسے رکھیں گے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کی آگے کی عظیم کہانی کیا ہوگی؟ خیر، ان تمام دلچسپ سوالات کے جوابات ہم اپنی اگلی پیشکش میں دریافت کریں گے۔ تب تک کے لیے ان بنیادی اسباق کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے اور اس عظیم کہانی کی روح پر ضرور غور کیجیے گا۔